إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام طرح کی تعریفات تمجیدات تسبیحات جاہ و جلال کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر بگڑی بنانے والا پالنہار ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد
لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء سید المرسلین والی بطحہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہو، جو ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے۔ دی وقار ساتھیوں، بزرگوں، معززات، ماؤں بہنوں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہوں وہ بھی آگے سے میرے ساتھ محبت کرے۔ والدین کی اولاد کے ساتھ محبت، اولاد کی اپنے والدین کے ساتھ محبت، میاں بیوی کی آپس کے اندر محبت، اسی طرح دیگر محبتیں جو دنیا کے لحاظ سے ہمارے معاشرے میں عام ہیں، یہ محبت ایک عارضی محبت ہے، اور اس محبت کی خاطر ہم اپنی تگ و دو، شب و روز ان کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے والدین کی محبت کی خاطر ان کو اس لحاظ سے خدمت کر سکوں کہ وہ بھی آگے سے میرے لیے محبت کے پھول جو ہیں وہ نچھاور کر دیں۔ یہ ایک دنیا کی مثال ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر آیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ ایک محبت ہم سب کے دلوں کے اندر ہے، وہ محبت کون سی؟ یال کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جس کو آسان الفاظ میں محبت الہی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کی محبت کے لیے میں ساری زندگی گزارتا ہوں، شب و روز گزارتا ہوں، لیل و نہار گزارتا ہوں، طرح طرح کی عبادات کرتا ہوں، طرح طرح کے طریقے آزمانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار میں اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاؤں، میرے دل کے اندر ایسی تڑپ پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب مقدس کے اندر اسی محبت کو حقیقی محبت قرار دیا ہے۔ والدین کی محبت ایک سائٹ پہ، اولاد کی محبت ایک سائٹ پہ، رشتہ داروں کی محبت ایک سائٹ پہ، دنیاوی محبت ایک سائٹ پہ، اپنے بزنس کی محبت ایک سائٹ پہ۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ اصل محبت کون سی ہے؟ جو ایمان لے آیا، ایمان لے آنے کے بعد حُبًّا لِلَّهِ، اب اس کے دل کے اندر صرف ایک ذات کی شدید محبت ہے۔ اشد حبا للہ، وہ شدت کے ساتھ اپنے دل کے اندر محبت کو سجاتا ہے تو اللہ کی محبت ہے۔ وہ محبت کے ساتھ جب اس محبت کو اپنے دل کے اندر آ جاتا ہے، لے آتا ہے، پھر اس کے سجدے بھی لمبے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے فرائض بھی پورے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے نوافل بھی پورے ہو جاتے ہیں، پھر وہ سنتوں کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتا ہے، پھر وہ اپنی زبان کو میٹھا بھی بنا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اصل محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دی۔ اور اگر یہ محبت نہ ہو، پھر دنیا کے لاکھ محبتیں اپنے دل کے اندر لے آئے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں ہے، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ساری محبتیں ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے ثلاث من کن وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو کوئی شخص پکڑ لیتا ہے، ان پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو اپنی زندگی کے اندر لے آتا ہے،
تو وہ ایمان کی میٹھاس کو چکھ لیتا ہے، ایمان کی میٹھاس اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ ایمان کی میٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے، وہی اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلی چیز ان یکون اللہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ایسی محبت، اللہ کی محبت دل میں ہے، پھر دنیاوی محبت کم ہو گئی۔ ایسی محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی، پھر دنیا والوں کی محبتیں کم ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ اذان ہوئی، محبت جاگی، محبت الہی، وہ محبت جاگتی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، نماز پڑھنی ہے، فرائض کو ادا کرنا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، اس کو کھینچ کے مسجد کے اندر لے کے آتی ہے، فرض کو ادا کرتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سارے طریقے، بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر طریقہ محمدی، پڑھاتے ہوئے طریقہ محمدی، گھر کے اندر بیٹھتے اٹھتے بیٹا یہ کام کرنا ہے، طریقہ محمدی، چلتا ہے تو طریقہ محمدی، باہر نکلتا ہے سواری پر سوار ہوتا ہے، طریقہ محمدی۔ ان یکون اللہ، ہر معاملے میں سوچتا ہے اللہ کے نبی ایسے کیا کرتے تھے، میں بھی اپنی زندگی کو ایسے گزاروں گا۔ یہ وہ چیز ہے جو شخص اپنے دل کے اندر لے آتا ہے، وہ ایمان کی حلاوت کو چکھ لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ جس کے دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے وہ محبت الہی کو حاصل کر لیتا ہے۔ سب سے پہلا نسخہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، یاد رکھیے گا، اس سے پہلے امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم کو ضرورت ہے کھانے کی، پینے کی، آپ اس کے بغیر اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے۔ جب تک کھانا نہیں کھائیں گے آپ کی شوگر کمزور، لو ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا جسم محسوس کرے گا کہ یار کچھ کمی ہے۔ اسی طرح آپ کی عبادت کے اندر جب کمی آتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر محبت الہی کم ہو گئی ہے، اب اس کو بھی انجیکشن دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کن چیزوں کے ساتھ انجیکٹ کرنا ہے وہ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی عالی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ پابندی کریں گے فرائض کی۔ فرائض آ گئے تو سمجھے آپ کے دل کے اندر محبت الہی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرض کیا ہے؟ نماز فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ جب فرائض کی پابندی کرنا بندہ شروع کر دیتا ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ جب یہ فرض کو پکڑنا شروع کر دیتا ہے، فرض کو ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے دل کے اندر محبت الہی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں کہ میں نماز نہ پڑھوں، فرض کو ادا نہیں کیا، اور کہیں اللہ کی محبت آ جائے، نہیں آ سکتی۔ آپ کہیں اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، آپ سال کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور دوسرے کھلم کھلا پیسے خرچ کرتے ہیں، اور کہیں اللہ کی محبت آ جائے، نہیں آ سکتی، کیونکہ بھئی آپ نے بنیاد کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ جمعہ نہیں پڑھتے، آپ فرض کی پابندی نہیں کرتے، آپ 5 وقت کے لیے اٹھ نہیں سکتے، تو پھر آپ کہیں اللہ کی محبت آ جائے، نہیں آ سکتی۔ محبت الہی کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم نے فرائض کی پابندی کرنی ہے۔ فرائض کی ایک لمبی لسٹ ہے، صرف عبادات یہ نہیں کہ نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ ادا کر لینا، حج کو ادا کر لینا، یہ سارے فرائض ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ایک لمبی فہرست ہے۔ والدین کا خیال رکھنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، اپنی زبان کو میٹھا
میٹھا کر لینا، یہ سارے وہ فرائض ہیں کہ جب ان کو میں پکڑ لیتا ہوں اللہ کی محبت میرے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نوافل کا اہتمام کیجئے، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ جب بندہ نوافل کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ان کی پابندی آ جاتی ہے، ان کو پکڑ لیتا ہے، پھر میں کیا کرتا ہوں؟ پھر میں اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ شخص یہاں پر نوافل ادا کرتا ہے، پہلے فرائض ہیں پھر نوافل ہیں، یہ نہیں راتوں کو تہجدیں پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، لیکن فرض پڑھتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، پہلے فرض ہے، اس کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کو کوئی مصیبت، اس کو کوئی پریشانی پیش آ جاتی ہے، یہ 2 رکعات نیت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اور پھر نوافل کا اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو چھوٹی سی بھی تکلیف آ جاتی ہے، یہ 2 نفل پڑھتا ہے۔ اس کی کوئی حاجت پوری ہو جاتی ہے، یہ نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، یہ وضو کرتا ہے، نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس دل کے اندر محبت الہی پیدا ہو گئی۔ اور یہ محبت الہی کیسے آئی ہے؟ ایسے آئی ہے کہ اس نے نوافل کا اہتمام کیا ہے۔ عام نہ سمجھیے گا، یہ رات تہجد کی جو نماز ہے، یہ جو لاڈلی عبادت ہے، یہ اس وقت کی عبادت ہے۔ ان نوافل کو عام نہ سمجھیے گا، یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ نوافل ہے کہ اللہ سے آپ کھینچ کر کسی چیز کو اپنے پاس لے کے آتے ہیں۔ یہ وہ نوافل ہیں جن کو لاڈلی عبادت کہا جاتا ہے۔ کبھی 2 رکعات نوافل کا اہتمام کر کے تو دیکھیں، اللہ کے سامنے رو کر تو دیکھیں، گڑ گڑا کر تو دیکھیں۔ اللہ کہتے ہیں آپ نے محبت الہی کا حق ادا کر دیا، آپ میرے محبوب ترین بندے ہیں۔ کبھی چاشت کی نماز پڑھ کر تو دیکھیں، سارے جوڑوں کا صدقہ، سارے جوڑوں کا صدقہ۔ کبھی اشراق کی نماز پڑھ کر تو دیکھیں، کبھی سنتوں کو ادا کر کر تو دیکھیں کہ یہ 12 سنتیں جو نماز کے بعد فرائض کے ساتھ پابند ہیں، ان کو ادا کر کے تو دیکھیں، آپ کے دل کے اندر ایک محبت پیدا ہونا شروع ہوگی۔ جب آپ نوافل کو پڑھنا شروع کریں گے، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، آفت کے وقت، اپنی بیماریوں کو دور کرتے ہوئے، اپنی پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں یا اللہ 2 نوافل۔ اور کئی ایسے دوست بھی ہیں، کئی ایسے بزرگ بھی ہیں، ہم نے ان کو اپنی زبانوں سے کہتے ہوئے دیکھا یہ کون سی پریشانی ہے، صرف 2 نوافل کی مار ہے، ہم نے 2 نوافل پڑھنے ہیں، ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ نے میری پریشانی کو دور کر دینا ہے۔ اس یقین کے ساتھ تہجد پڑھیے، اس یقین کے ساتھ اشراق پڑھیے۔ وہ صبح کو اٹھتا ہے، ہمارا والد، ہمارا بزرگ، وہ نماز فجر کی آذان سے پہلے مسجد کا رخ اختیار کر لیتا ہے، اکیلا چاہ رہا ہے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے نوافل پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، ہمارے لیے مانگتا ہے۔ وہ نوافل کی برکتیں ہیں، اللہ نے آپ کو بے شمار مالا مال کر دیا، نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ پھر وہ ابا جان نماز فجر ادا کرتے ہیں، اور پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد انتظار کرتے ہیں اشراق کا وقت ہوگا میں اشراق پڑھوں گا، چاشت کا وقت ہوگا میں چاشت پڑھوں گا۔ پھر گھر جاتے ہیں، ناشتہ کر کے واپس آتے ہیں کہ اب نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، پھر نوافل، پھر نوافل۔ مسجد کے اندر آئے، مسجد تحیت المسجد، مسجد کے 2 نوافل پڑھتے ہیں، پھر گئے، پھر آئے، وضو کیا، تحیت الوضو کے 2 نوافل پڑھتے ہیں۔ یہ موقع کے نوافل، ان سے محبت کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں بھی اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ فرائض کے بعد نوافل کی پابندی، اور نوافل کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اعلان فرماتے ہیں؟ 3 پارہ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہر معاملے کے اندر، گھر میں ہے، باہر ہے،
اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، اپنی دکان پر بیٹھا ہے، کوئی آ کر گناہ کی دعوت بھی دیتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ تحبون اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میرے دل کے اندر محبت ہے، یاروں کی محفل ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، اس کو دعوت ملتی ہے گناہ کی، یہ کہتا ہے تحبون اللہ، اور نہیں بھائی میں آپ کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں، یہ گناہ کا کام ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، ختم کر دیجئے، فاتبعونی، ہر معاملے کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ اطاعت کرنے کے لیے کوئی مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، اطاعت کرنے کے لیے کوئی بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، اطاعت کرنے کے لیے کوئی منبر پر کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، اپنی لائف گزار رہے ہیں، اسی لائف کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکل کیجئے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، گھر کے اندر معاملات کیسے تھے، میاں بیوی کے آپس کے اندر تعلقات کیسے تھے، یہ حسن معاشرت جب آ جاتا ہے اللہ کا محبوب ترین بندہ یہ شخص بن جاتا ہے۔ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ابھی تک۔ سب سے پہلی چیز محبت الہی اپنے دل کے اندر سمانے کے لیے اور اللہ کا محبوب ترین بندہ بننے کے لیے سب سے پہلی چیز فرائض کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہے۔ نماز نہیں ہے تو محبت الہی نہیں ہے، جمعہ نہیں ہے تو محبت الہی نہیں ہے۔ کئی ایسے بزرگ دیکھے جو سال ہر سال کے چلے کاٹتے ہیں، کئی ایسے دوستوں کو کہتے ہوئے دیکھا یہ قبرستان کے اندر بیٹھے رہے، کئی ایسے دوستوں کو کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے فلانی درگاہ پر جا کر اتنی دیر تک بیٹھے رہے، مجاور ہیں، سارے معاملات غلط ہیں کیونکہ اس کے اندر طہارت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ جب نماز نہیں ہے تو پھر سمجھے اللہ کی محبت نہیں ہے، پھر چاہے اس کی داڑھی بھی لمبی کیوں نہ ہو، سر پہ دستار کیوں نہ ہو، جب نماز نہیں ہے وہ کہیں کا ولی نہیں ہے، وہ کہیں کا فقیر نہیں ہے، وہ کہیں کا مجاور نہیں ہے، اور مجاور بننا ہے حقیقی معنوں میں تو آئیے اس درگاہ پر سجدہ کر کے دیکھیے، رب کو منا کر دیکھیے، اللہ کے سامنے رو کر دیکھیے۔ فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کی پابندی ہے، کبھی کبھی تہجد پڑھ لیا کریں، کبھی کبھی سنتوں کی ادائیگی کو کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیں گے کہ آپ فرائض کے ساتھ سنتوں کو ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اور تیسری چیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اور یہ اطاعت اتنی ضروری ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ سے تب محبت کروں گا، آپ میرے محبوب تب بنو گے جب آپ میرے محبوب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لو گے۔ کئی ایسے دوستوں کو کہتے ہوئے سنا بھائی اب آپ کی شادی ہے یار سنت کے مطابق شادی کر لو، وہ کہتے ہیں نہیں، زندگی میں ایک بار شادی کرنی ہے، ایک بار شادی کرنے پر ایک دفعہ ہی تو یہ سارے پروگرام کرنے ہیں، اور پھر کئی ایسے باراتوں کو ہم نے اجڑتے ہوئے دیکھا، کئی ایسے ڈھول ڈھمکوں والی شادیوں کو اچانک اللہ کی کوئی مصیبت آتے ہوئے دیکھا۔ یہی تو وقت تھا کہ جہاں پر ہم نے سنت کو اپنانا تھا، یہی تو بیٹی کی رخصتی کا وقت تھا کہ جہاں پر ہم نے اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے الوداع کرنا تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں نے بزنس کرنا تھا۔ اللہ کہتے ہیں یحببکم اللہ، جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں یہ میرا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو، پریکٹیکل لائف کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر لے کے آتا ہے، اللہ کہتے ہیں اب یہ میرا محبوب ترین بندہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی چیز بیان فرمائی، محبت الہی، کثرت سے ذکر کرنا۔ اور یاد رکھیے کہ نوافل کی بات میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کی روٹین کو ٹوٹنے نہیں دیا کرتے تھے۔ کیسے؟ 3 لوگ ہیں، ایک سیدنا ابو ہریرہ،
دوسرے ان کی اہلیہ اور تیسرا ان کا غلام ہے۔ گھر کے اندر رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک حصے میں عبادت جاری ہے، سیدنا ابو ہریرہ کرتے ہیں، نوافل جاری ہیں، سیدنا ابو ہریرہ پڑھتے ہیں۔ پھر جب آرام کا وقت ہوتا ہے اپنی اہلیہ کو اٹھا دیتے ہیں، اٹھیے نماز پڑھیے۔ آپ ہی خود ہی حاجی نہ بن جائیں، آپ خود ہی سارے داڑھی رکھ کے مولوی نہ بن جائیں، آپ ہی اپنے نوافل اور فرائض کی پابندی کرنے والے نہ بن جائیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ اٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس شخص پر رحم فرمائے، اس عورت پر رحم فرمائے، اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے، نماز فجر کے لیے اپنے خامد کو جگاتی ہے یا اپنی اہلیہ کو جگاتا ہے، اپنی اہلیہ کو جگاتا ہے اور کہتا کیا ہے، اٹھیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر وہ نہیں جاگتی، اس کے منہ پر محبت کے ساتھ پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی اہلیہ کے لیے دعا کی ہے، اللہ اس عورت پر رحم فرمائے، اللہ اس شخص پر، اس مرد پر رحم فرمائے۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ نے ہمیں نسخہ دیا ہے، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیے ہوئے اپنی راتوں کو، ساری رات موبائل پر گزارنے والوں، ہوٹل پر بیٹھ کے گزارنے والوں، ریسٹورنٹ پر گزارنے والوں، کیفے پر گزارنے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محبت الہی کا نسخہ دیا کہ یہ ایک حصہ عبادت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ، دوسرا حصہ عبادت کرتے ہیں ان کی اہلیہ، اور تیسرے حصے میں اپنے غلام کو جگا دیتے ہیں۔ یہ گھر برکتوں والا کیسے نہ ہو، یہ گھر رحمتوں والا کیسے نہ ہو۔ اس گھر کے اندر بیماریاں چلی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ یہ بات پر جو پریشان ہو جاتے ہیں نا، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کب ختم ہوگی؟ جب گھر کے اندر بھی تلاوت قرآن ہو رہی ہے، نوافل ہو رہے ہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا، رات کا حصہ وقف کیجئے، اپنے خاوند کو ساتھ اٹھائیے، اپنے بچوں کو ساتھ اٹھائیے۔ اگر نہیں اٹھ سکتے، نماز فجر کا ایسا اہتمام کیجئے، ایسی بچوں کی روٹین بنائیے کہ جس نے نماز فجر ادا نہیں کی، ہم نے اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، ہم نے اس کے خرچے پورے نہیں کرنے۔ ایک والدہ کا میسیج میں کل پڑھ رہا تھا کہ بیٹے کا پیپر ہے، بیٹے کا پیپر سٹارٹ ہونا تھا 7 بجے، اور ماں نے بیٹے کو نماز فجر کے لیے اٹھایا، لیکن بیٹا نہیں اٹھا، پھر اٹھایا، نہیں اٹھا۔ جیسے ہی 7 بجے کا الارم بجتا ہے، ماں نے پیپر کے لیے، وہ فائنل ایگزام تھا، اس کے لیے نہیں اٹھایا، بیٹا نہیں اٹھا۔ جب مرضی سے اٹھتا ہے، شور ڈالتا ہے، اماں جان میرا پیپر تھا، آپ نے مجھے جگایا نہیں، آپ نے مجھے اٹھایا نہیں۔ تو ماں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، بیٹا اس امتحان میں جب آپ فیل ہو گئے، نماز فجر کے لیے جب آپ نہ اٹھے، تو میں نے سوچا یہ تو دنیا کا امتحان ہے، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ اس امتحان میں اگر ناکام ہے تو پھر دنیاوی امتحان بھی سارے ناکام ہیں۔ اور چوتھی چیز جس سے ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بن سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، وہ زبان جو ہمیشہ اپنے آپ کو تر رکھتی ہے، کس کے ذکر کے ساتھ؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اللہ کا ذکر جب آ جاتا ہے تو پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا سبحان اللہ، الحمدللہ، گھر کے اندر باہر نکلتے بسم اللہ، اللہ اکبر، دکان کھولتے ہوئے، تالا کھولتے ہوئے، لاک کھولتے ہوئے الحمدللہ، بند کرتے ہوئے الحمدللہ۔ جب یہ زبان پر ذکر آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جاتی ہے۔ جب زبان پر ذکر آ جاتا ہے، اللہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو۔ اے اللہ یاد کب کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کا کوئی ٹائم مختص نہیں ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، پہلو پر لیٹے ہوئے ہیں،
اس کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سارے اذکار دیے ہیں۔ صبح اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ نماز فجر کے لیے نکلتا ہے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے پھر ذکر کرتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ مسجد کے اندر آتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب زبان پر ہر وقت ہی ذکر رہے گا، جب نماز اور اذان کے درمیان نوافل پڑھ کے بیٹھتا ہے، سنتیں پڑھ کے بیٹھتا ہے، پھر ذکر شروع کر دیتا ہے استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ نماز فجر ہوتی ہے، پھر کیا کہتا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ صبح کے اذکار کو پکڑ لیتا ہے، جو اذکار ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے بدن کی حفاظت کرنی ہے، جنہوں نے ہمارے ذہن کی حفاظت کرنی ہے، جنہوں نے ہمیں فالج ہونے سے بچانا ہے، جنہوں نے ہمارے دل کی بیماریوں کو دور کرنا ہے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ ایسی ایسی جام باز دعائیں ہیں کہ اگر کوئی آپ کا دشمن بھی ہے اس کو بھی پچھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ گھر کے اندر آتا ہے، پھر کہتا ہے بسم اللہ ولجنا۔ یہ اللہ کا ذکر ہے جو اس کی زبان پر جاری ہے، تو کیسے اللہ اس کو بیماری دیں گے، تو کیسے اللہ اس سے اس کی پریشانیاں دور نہیں کریں گے۔ یہ اپنے کام پر نکلتا ہے، گاڑی باہر نکالتا ہے اور پتہ کیا کہتا ہے، لاک کھولتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ، اس کو سٹارٹ کرتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ۔ ہم نے کئی ایسے دوستوں کو دیکھا کہ جو وہ دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں، ان کی بیٹری کی جو گاڑی کی بیٹری ہے وہ لو ہو جاتی ہے، یا ٹھیک ٹھاک رات کو کھڑی کی تھی، پتہ نہیں اب سوئچ آن نہیں ہو رہا۔ او بھائی سنت پر عمل کر کے دیکھیے، اللہ آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ گاڑی میں بیٹھتا ہے، تلاوت آن کر دیتا ہے، صبح صبح اپنے کام پر جا رہا ہے، بائک کو سلام مارتا ہے بسم اللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین۔ یہ رحمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، یہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بننے والی چیزیں ہیں۔ ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیے۔ وہ چھوڑیے گانوں کو، وہ چھوڑیے انڈیا کے سانگز کو، وہ چھوڑیے ساری رات ڈراموں کو چلنے والی LCDs کو، وہ چھوڑیے ان ساری قسط وار ڈراموں کو، ان سب کو ختم کر دیجئے۔ ایک چیز کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیے، آپ کا رزق اللہ کے ذمے، آپ کی پریشانیاں اللہ دور کریں گے۔ اور یہ نبوی نسخہ ہے۔ کیا چوتھی چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھیے۔ کس کے ذکر سے؟ بولے تو صحیح، کس کے ذکر سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ آج سے ہی شروع کر دیجئے۔ اگر بائک پر واپس جانا ہے نا تو کہیں آج جمعہ کا دن ہے، ہم نے کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ ارادہ تو کریں، کم از کم 50 مرتبہ تو کہیں کہ انشاءاللہ ہم نے شام تک 50 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی اگر زیادہ لگتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہی تو اللہ کا ذکر ہے۔ اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیے اور پھر سنیے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ جب آپ نے 50 مرتبہ درود پڑھنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے تو کیسے رحمتیں نہ ہوں، کیسے برکتیں نہ ہوں، کیسے اس گرمی کی شدت میں اللہ ہمیں نعمتوں سے مالا مال نہ کرے، کیونکہ میں نے اپنے اللہ کے ذکر کو شروع کر دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ باہر نکلتا ہے، گاڑی کے چلنا شروع کر دیتا ہے، اپنی جاب پر، اپنے بزنس پر پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ملازمین کو پتہ کیا درخواست کرتا ہے؟ یہ والی فکر نہیں آج کتنے مزدور آئیں گے، یہ والی فکر نہیں آج کتنے گاہک آئیں گے، یہ والی فکر نہیں آج کتنے کسٹمرز آئیں گے۔ سب سے پہلے اپنے ملازمین کو جمع کرتا ہے، پوچھتا ہے فرض کس نے پڑھا ہے، ادائیگی کی ہے یا نہیں، آج ذکر کس نے کیا ہے۔ ایسی چیزیں اپنے ملازمین کو دے دیجئے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ ایسی چیزیں اپنے ملازمین کو دے دیجئے کہ آپ رہیں یا نہ رہیں، آپ کا ملازم دکان پر کھڑا ہو اللہ کا ذکر کرتا رہے، وہ سبحان اللہ آپ ان کی ڈیوٹی لگا دیجئے۔ آج آپ نے الحمدللہ 100 مرتبہ
پڑھنا ہے، پڑھنا اللہ کے لیے ہے، لیکن آپ کی دکان کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کی جاب کے اندر، آپ کے پاکٹ کے اندر، آپ کے اس جیب کے اندر اللہ غیبی اسباب سے مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ کیوں نہ آئے گی؟ کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہ چلتا چلتا پھر اس کو شام ہو جاتی ہے، اب کہتا ہے ذرا کیلکولیٹ کیجئے کتنا ہمارا حساب کتاب ہوا ہے، آج کتنے کسٹمرز آئے ہیں، آج میری دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا مالا مال کیا ہے۔ یہ بیٹھتا ہے، گننے لگتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور پھر خوشی کے مارے یہ نہیں کہتا کہ آج ہم فلانی نائٹ وہاں پر گزاریں گے، آج مجھے اللہ نے اتنا بزنس دیا ہے، آج میں فلانی لڑکی کے ساتھ دن گزاروں گا، رات گزاروں گا۔ اس کی زبان پر اللہ نے جو مال دیا تھا سب سے پہلے جو لفظ آتا ہے وہ اللہ کا ذکر آتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ اپنے کسٹمرز کو روکتا نہیں ہے، نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور بھائی فرض پڑھو گے تو اللہ کی محبت آئے گی، جب اللہ کی محبت آئے گی تو پھر وہ جہاں بھی کھڑا ہو وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ وہ فیکٹری کے اندر کام کرنے والا کیوں نہ ہو میرا بھائی، وہ کسی جگہ پر بھی پھنس جانے والا کیوں نہ ہو، اللہ اس کی غیبی مدد فرماتے ہیں۔ کیوں مدد فرماتے ہیں؟ کہ اس نے اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ جب شام ہوتی ہے، شام کو پتہ کیا کرتا ہے؟ پھر نماز مغرب ادا کرتا ہے، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ وہی اذکار جو صبح کیے تھے وہی شام کو کرتا ہے۔ وہ ایسی پروٹیکشن ہے، وہ ایسی پروٹیکشن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صبح کو ذکر کیا تھا اللہ شام تک اس شخص کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی کی زبان پر یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور پھر جو رات کو ذکر کر کے سوتا ہے اللہ اکبر، شام کے اذکار کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ چوری ہو، وہ ڈکیتی ہو، وہ اس کا مال ہو، وہ اس کے جانور ہو، وہ اچانک آنے والی پریشانی ہو، بیٹھے بیٹھے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو جانے والا ہو، اس نے پڑھا ہوا تھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میرے بھائیو، ان دعاؤں کے کارڈز موجود ہیں، میں بھی انشاءاللہ لے کے آؤں گا، اگلے مہینے کے اگلے انشاءاللہ تقسیم کر دیں گے، قاری صاحب کو کہیں گے وہ تقسیم کر دیں۔ ان کارڈز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ایک ویک لگے گا، ایک منتھ لگے گا، آپ کو وہ دعائیں یاد ہو جائیں گی، لیکن ایسی پروٹیکشن ہے، ہمارا یقین ہے اللہ کے نبی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور یہ اللہ کا ذکر ہماری زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ رات کو سونے لگتا ہے پھر عشاء کے وقت، عشاء کے بعد یہ پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ السجدہ کی تلاوت کرتا ہے، وہ تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، وہ چاروں قل پڑھ کے اپنے جسم پر پھونک مارتا ہے، اپنے جسم کو پھونک مارنے کے بعد اپنے بستر کو جھاڑتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دائیں کروٹ کی جانب سو جاتا ہے، پھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، رات کو وضو کر کے سوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہوا سو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرا محبوب ترین بندہ اتنا خوبصورت بندہ ہے کہ اس نے رات کو اٹھ کے نوافل نہیں پڑھے، اس نے عبادت نہیں کی، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس شخص کا سونا ساری رات عبادت میں بدل دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیجئے، ہم اللہ کے محبوب ترین بندے بن سکتے ہیں۔ یہ رات کو سویا سویا، آخری بات، رات کو سویا سویا اس کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلتے ہی یہ دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے وضو نہیں کیا، اس نے اٹھ کر ارادہ کر نہیں کیا کوئی عبادت کرنے کا، لیٹا لیٹا بستر پر
یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی حاجات مانگنا شروع کر دیتا ہے. یا اللہ آوی کر دے، یا اللہ یہ میری پریشانی دور کر دے، یا اللہ یہ میرے بچوں کو سکون دے دے، یا اللہ یہ میری اولاد کو سکون دے دے. یہ مانگنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس نے وضو نہیں کیا، اس نے کوئی عبادت کا موڈ نہیں بنایا تھا. جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اس دعا پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. یہ ہے محبت الہی. اس محبت کو پیدا کیجئے. میرے بھائیوں، زندگی کے اندر بڑے واقعات ہیں. ہمارے سامنے وہ سرگودا والا واقعہ بھی موجود ہے کہ ننھی کلی کو کس طرح سے بے حفاظتی کے ساتھ اس کو قتل کر دیا گیا، اس کے ساتھ بے حرمتی کی گئی. ہمارے سامنے وہ نوجوان بچوں کے ایکسیڈنٹ بھی موجود ہیں کہ جاتے جاتے بائک پر ایکسیڈنٹ ہوا، وہ والدین کا اکلوتا بیٹا ختم ہو گیا. ہمارے سامنے وہ ٹیوشن سینٹر لاہور کے اندر جو اچانک چھت گرتی ہے، کئی ننھے منھے بچے، 14 بچے، ماں باپ کے بچے، کوئی 2 پھول کوئی 3 پھول اچانک اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہمیں زندگی کا پتہ نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اس زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیجئے. ابھی بھی وقت ہے. گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں تو آ جائیے، لوٹ آئیے. محبت الہی کو پیدا کرنے کے 4 طریقے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. سب سے پہلا طریقہ، فرائض کی پابندی کیجئے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے. نوافل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا شروع کر دیجئے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اور ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، لائف آپ کی پرسکون ہو جائے گی اور آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی محبت الہی حاصل کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے. هذا ما عندي والله أعلم بالصواب.